زیادہ جس سے بچانا چاہتا ہے اللہ انسان کو انسان کی غلامی سے. یہ دعویٰ ہے میں کسی کے سامنے جب نہیں جھکوں گا تو کون جھکاتا ہے؟ کون؟ فرعون کہتا ہے کہ میرے سامنے جھکو. ہر طاقتور ڈکٹیٹر کہتا ہے کہ میں جو مرضی کروں تم میرے غلام ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ طاقتور آدمی بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری طاقت کتنی ہے. میں لوگوں کے گھروں میں رات کو گھس جاتا ہوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے. 20-30 لوگ پولیس والے گھس گئے، گھر توڑ کے چلے گئے، کسی کو پکڑ کے لے کے چلے گئے. جو آپ کی ابھی ایک وکلا تھی آپ کی، اس کو انہوں نے 2 دن پہلے اس کو اٹھا لیا رات کو جا کے گھر سے کہ جی مومنہ خان کہ جی وہ جیو فینسنگ کے اندر وہ زبان پاک میں نظر آئی تھی. کبھی سنا دنیا میں اس چیز کے اوپر کسی کو پکڑتے ہیں رات کے 3 بجے جا کے گھر سے؟ دہشت پھیلائی ہوئی ہے کہ ہم وہ طاقت ہے، ہم جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں، آپ ہمارے غلام ہیں. دیکھیں یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ غلام قوم کبھی اس کا مستقبل نہیں ہوتا. غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں، غلاموں کی کبھی پرواز اوپر نہیں ہوتی. مدینہ کی ریاست اللہ جب آپ کو کہتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو، تو مدینہ کی ریاست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اور کیا ہوا تھا وہاں؟ وہ ریاست میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا. یہ سمجھنے کی بات ہے، میں اب دین کے سے ہٹ کے آپ کو بات کر رہا ہوں. میں ایز ایک تاریخ کا تجزیہ نگار بات کر رہا ہوں. 625 جنگ بدر، 313 لوگ لڑنے والے ہیں. 625 636 11 سال کے بعد یارموک کی جنگ ہوتی ہے. دنیا کی تاریخ میں ورلڈ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. 11 سال کے بعد جو اس وقت کی سپر پاور تھی رومن بیزنٹائن ایمپائر، وہ یارموک میں مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی. 1 لاکھ ہوتی ہے ان کی لڑنے والی فوج. تو 1 لاکھ فوج ان کی، تو 313 سے یہ پہنچ گئے تھے میرے خیال میں 35,000 پہ. تو 35,000 کے سامنے سپر پاور پہلی گرتی ہے. اور اگلے سال قدسیہ میں جو دوسری سپر پاور ہے وہ ان کے سامنے گر جاتی ہے. 11 اور 12 سالوں کے اندر 2 سپر پاورز گرتی ہیں. اب ذرا یہ سوچیں کہ وہ کیا انقلاب آیا تھا. وہی لوگ تھے، وہی عرب تھے جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. تو وہ کیسے ایک اتنا بڑا انقلاب آیا کہ وہ ورلڈ ہسٹری کہتی ہے کہ ایک دم دنیا کی تاریخ بدل گئی. اگلے 700 سال تک دنیا کی سپر پاور بنے رہے. تو یہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلا کام انسانوں کو آزاد کیا تھا، اور آزادی سب سے پہلی دی تھی. یہ جو آپ کہتے ہیں نا بت توڑے تھے، بت جو توڑے تھے وہ تو ایک تو کعبے میں بت توڑے تھے، وہ دوسرے بت بھی توڑ دیے تھے کہ ہر انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہے. ایک حضرت عمر کے دور میں واقعہ ہوتا ہے، ایک شہزادہ مسلمان ہو جاتا ہے، طواف کر رہے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کا. ایک غلام کا پیر آ جاتا ہے اس شہزادے کی اس کے اوپر چوغے پہ. وہ اس کو مارتا ہے. وہ جا کے حضرت عمر کو بتا دیتا ہے. حضرت عمر دونوں کو بلا لیتے ہیں. اس شہزادے سے پوچھتے ہیں تم نے مارا تھا اس کو؟ اس نے کہا مارا تھا. اس نے کہا غلام کو واپس مارو. وہ اسلام ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے شہزادہ. لیکن مسلمانوں کا جو انصاف تھا